ایک چھت بن گئی ہے، اس چھت کے اوپر لوگ ایسے چاندی کی آفتابی پکڑ کر پھولوں کے گلدستے لے کر کھڑے ہیں، جیسے کسی کا انتظار ہے کہ کوئی آنے والا ہے تو ہم پھولوں کی پتیاں نشاور کریں۔ یہ حضور کی آمد کی تمہید تھی۔ آپ فرماتی ہیں پھر میرے سارے پردے ہٹ گئے، سارے پردے ہٹ گئے۔ آپ فرماتے ہیں خرج منی نور اضاء له قصور الشام۔ آپ فرماتی ہیں مجھ سے نور ظاہر ہوا، سبحان اللہ، مجھ سے نور ظاہر ہوا، اضاء له قصور الشام، وہ نور کی روشنی اتنی پھیلی کہ میں نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو چمکتے ہوئے دیکھ لیا۔ حضور کی آمد ہوئی، بولو حضور کی آمد ہوئی۔ میرا ایمان، میرا تخیل، میرا عشق یہ کہتا ہے کہ غیب سے آوازیں آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، زمین و آسمان سے درود و سلام کی صدائیں آ رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے قدم رکھا، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور تک جب طاہر پاک پیدا ہوئے، آپ فرماتی ہیں حضور نام بریدہ پیدا ہوئے، مختون پیدا ہوئے، اور پھر آگے جا کے ذکر آتا ہے کہ دو خاتون جو حضرت آمنہ کے پاس اس وقت تھی، اس وقت بعد میں جو آئی، جو آپ کے خادمہ تھی، ایک کا نام تھا برکت بی بی اور ایک کا نام تھا شفا بی بی، یہ بھی آئی، اور انہوں نے آ کر جب دیکھا اس بیٹے کو، خوبصورت حسن و جمال کے پیکر بچے کو جب دیکھا تو قریب ہوئی کہ ان کو غسل دے دیں، اٹھائیں اور ان کو غسل دے دیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ برکت بی بی ہم نے اس کو غسل دے کے دنیا میں بھیجا۔ فرمایا خیال کیا کہ سرما لگاؤں تو دیکھا سرما بھی لگا ہوا ہے، خیال کیا کہ کنگھی کرو، کنگھی بھی ہوئی ہوئی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔ کہاں سے تمہید شروع ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب کے لیے اعلان فرمایا تھا کہ اگر یہ محبوب نہ ہوتا تو میں اپنے خدا ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا۔ حضور تشریف لے آئے، جب حضور تشریف لائے تو آپ فرماتی ہیں ایک بادل آیا، ایک بادل آیا، اس بادل نے میرے محبوب کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اور آپ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد پھر حضور کو میں نے دیکھا، وہ بادل دوبارہ آیا، وہ بادل چھٹ گیا، تو میں نے دیکھا اس بادل کے اندر میرے محبوب اسی طرح آب و تاب سے موجود ہیں، اور خاک سے آواز آ رہی تھی مشرق اور مغرب میں اعلان کر دو یہ وہ مالک اور مختار نبی آیا ہے، اگر یہ نہ آتا تو یہ زمین بھی نہ بنتی، آسمان نہ ہوتا، کائنات کی کوئی شے وارد وجود میں نہ۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، نور علی نور ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے میں کعبۃ اللہ میں تھا، میں نے دیکھا جس وقت رسول اللہ کی ولادت ہوئی، جہاں حضور کی ولادت ہوئی، میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ سجدہ کر رہا تھا، کعبہ سجدہ کر رہا تھا، کائنات دنیا کا ہر شخص کعبہ کو سجدہ کرتا ہے، اور آج کعبہ جائے ولادت مصطفیٰ کی طرف جھک رہا تھا، اور کعبہ سے، کعبہ کے در و دیوار سے آوازیں آ رہی تھی وہ آ گیا ہے جو مجھے بتوں سے پاک کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا، اور مکہ مکرمہ کے اندر جو اصول تھا، جو طریقہ کار تھا، سال میں 2 دفعہ دائیاں آتی تھی مختلف علاقوں
علاقوں سے مکہ مکرمہ کے باہر سے آتی تھی، اور ان کا ایک سیزن ہوتا تھا، ایک موسم ہوتا تھا، تو اس موسم میں آتی تھی۔ جس سال حضور کی ولادت ہوئی نا، وہ دائیاں بھی آئیں، اور جتنی دائیاں آئی تھی وہ ساری اپنے اپنے بچے لے کر تو وہ چلی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے کوئی نہیں آئی۔ اس لیے نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی فیصلہ کر رکھا تھا کہ یہ جو میرا محبوب ہے یہ خاص ہے، اور خاص نبی کے لیے خاص دائی جس کا نام ہے اماں حلیمہ سعدیہ، ان کا انتخاب ہو چکا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آئی، اور جیسے آپ نے سنا پڑھا، آپ کی جو سواری تھی بڑی کمزور، چل نہیں سکتی تھی، اور پڑھا ہے ہم نے آپ کے پاس سواری تھی جو اونٹنی تھی اور گدی تھی جس کے اوپر سوار ہو کر آپ آئی تھی، اور بڑی کمزور تھی، ساری کی وجہ سے، کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور تھی۔ جیسے یہاں پر پہنچے مکہ مکرمہ میں، اپنے خامد سے مشورہ کیا اب کیا کیا جائے۔ پتہ چلا ہے صرف ایک بچہ ہے اور وہ ہے یتیم، اس کو یتیم سمجھ کے کسی نے نہیں لیا، جو کتابوں کے اندر لکھا ہے، لیکن یہ بات نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا میں اس کو لے کر جاؤں، اور لینے کے لیے اس گلی میں آئی جہاں حضور کا گھر تھا، اس گلی میں آئی، کوئی دائی اس گلی میں نہیں آئی، صرف حضرت حلیمہ سعدیہ آئی، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن رکھا تھا کہ یہ خدمت میں نے اپنے محبوب کی خدمت اس سے لینی ہے۔ آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا اندر سے حضرت عبد المطلب نکلے۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا حضرت حلیمہ سعدیہ نے، میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا حلیمہ سعدیہ، علم بھی ہے اور سعادت بھی ہے، ہاں حلیمہ سعدیہ، کوئی حلیمہ سعدیہ۔ آپ فرماتے ایسے ہی مجھے بتایا گیا تھا، حلیمہ سعدیہ تم ہو، آؤ ذرا میرے پاس، سنو ذرا۔ آپ لکھا ہے کتب کے اندر بلا کر لے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا حلیمہ تو نے بڑے بڑے بچے پالے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، لیکن آج میں ایک ایسا بچہ تجھے دکھاتا ہوں تو نے زندگی میں نہ دیکھا ہو۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے حضرت عبد المطلب لے گئے حضرت حلیمہ سعدیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کھجور کی چٹائی پر وہ ننھا سا خوبصورت سا بستر، اس بستر میں خوبصورت کمبل، اور کمبل کے اندر حضور کو لپیٹا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں گئی، میں نے اس بچے کو اٹھا کر میں نے اپنے سینے سے لگایا، اور آپ فرماتی ہیں کہ وہ خوبصورت حسین اور جمیل بیٹا مسکرایا، اور فرماتی ہیں کہ اس کے مسکرانے سے یہ دانتوں سے آنکھوں سے ایک خوبصورت چمکدار لائٹ نکلی جو آسمان تک روشنی کر گئی۔ آپ فرماتی وہ لائٹ جب میں نے دیکھی تو میرا سارا غم کافور ہو گیا، سارا غم ختم ہو گیا، سب ٹینشن ختم، بھوک ختم، پیاس ختم۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا تو میرے سارے غم ختم ہو گئے، اور فرماتی ہیں پھر میں نے رکھا اور یہ وعدہ لیا کہ آمنہ اس بچے کو میں لے کر جاؤں گی۔ پھر چلی تھی کچھ دن، ایک آدھ دن، کچھ جو شہر سے آتی تھی کچھ خریداری کرتی تھی، اپنے خریداری کی کچھ چیزیں خریدی، پھر آئی لینے کے لیے، تو حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا
اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں رکھا اور ساتھ یہ فرمایا اے حلیمہ سعدیہ تو نے بڑے بچے پالے ہوں گے لیکن یہ بچہ جو لے کر جا رہی ہے یہ اس کو تو نہیں پالے گی، یہ تجھے پالے گی۔ آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں چلی، جیسے میں سواری پر بیٹھی وہ جو سواری کی ایک قدم نہیں چل سکتی تھی وہ سب سے آگے جا رہی تھی، جو دائیاں آ کر بچے لے کر ایک دن پہلے چلی گئی تھی۔ آپ فرماتی اتنی سپیڈ بڑھ گئی، اتنی طاقتور ہو گئی میری سواریاں، جب ہم چلے تو دیکھا راستے میں وہ ہیں، انہوں نے پوچھا کہ حلیمہ کیا ہوا، سواری بدلی ہے مکہ مکرمہ سے؟ آپ فرماتی ہے میں نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدلا ہے۔ سواری کو دیکھتی ہو، سوار کو تو دیکھو میری گود میں کیا ہے۔ آپ فرماتی ہے لے کر چلی، راستے میں جہاں سے میں گزرتی تھی جو بکریاں آتی تھی نا وہ بھی آ کر دو زانو ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتی تھی، درختوں سے درود و سلام کے ترانے آتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں جس راستے سے جاتے تھے اور جس راستے سے گزر کر جاتے تھے وہ راستہ معطل ہو جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے گاؤں میں پہنچی، اپنے گھر میں پہنچی تو وہاں جا کر حضور کو اٹھایا ہوا ہے اور میرا کچا سا گھر ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر آج بھی ہے، وہاں پر موجود ہے، وہ کھنڈرات اس کی موجود ہیں، نشانات موجود ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ آپ بھی جائیں تو عمرہ کرنے کی کوشش کیجیے گا، آپ وہاں جائیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی زیارت کریں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں گئی تو میں نے حضور کو اٹھایا ہوا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اس محبوب کو کہاں رکھوں۔ فرماتے ہیں کبھی چھت دیکھتی تھی، کبھی دیواریں، کبھی میں اپنا گھر دیکھتی تھی۔ حلیمہ کلی لو بیٹھے کدی سرکار ول بیٹھے، حلیمہ کلی لو بیٹھے کدی سرکار ول بیٹھے، میں کیڑی سیر تیرے لی سجاواں یا رسول اللہ۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے، نصیبہ میرا ناز کرتا ہے مجھ پر، میرے گھر میں خیر الانام آ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے چند سال پالا اور آپ کے محلے کی جو خواتین تھی نا کچھی ہو کر آپ کے پاس آئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے آ کر پوچھا حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے، تیرے گھر میں کبھی دیا نہیں جلتا تھا اور کئی دن گزر گئے ہیں تیرا گھر دن رات روشن رہتا ہے، اتنی امیر ہو گئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے کہا واللہ خدا کی قسم جب سے اس بیٹے کو لے کر آئی ہوں میں نے دیا جلایا ہی نہیں، اس محبوب کی روشنی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی